بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء اکرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، نقیب محفل، منتظمین جلسہ محفل، قرب و جوار، دور دراز سے حاضر ہونے والے عشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، 3 بج چکے ہیں اور میں بس 1-2 باتیں، قبلہ پیر صاحب تشریف فرمائیں، ادھر بھی آپ بھی، بچے نے جو نعت پڑھی ہے، اور یہ مجھے خوشی ہوئی کہ ہمارے یہ بچے جب آج یہ خواہش کر رہے ہیں کہ محفل ہونی چاہیے اور اپنے گھر والوں کے اتنے پیسے لگوائے ہیں حضور کے نام پر، تو انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے انشاءاللہ۔ اقبال قلندر لاہوری، درویش لاہوری یہ کہہ کر گیا ہے کہ سدا افغانستان نہیں لوٹنا، سدا عراق میں مسلمانوں کو ننگا کر کے کتے نہیں چھوڑے جائیں گے، سدا شام کی بچیوں کی عزتیں نہیں لٹیں گی، سدا برما کی بچیاں نہیں چیخیں گی، سدا عافیہ صدیقی کو 86 سال قید نہیں سنائی جائے گی، سدا ممتاز قادری کو تختہ دار پر نہیں لٹکایا جائے گا، اور سدا اسمبلیوں کے اندر حضور کی ختم نبوت پر حملے نہیں ہوں گے۔ اقبال کہنے لگا ایک وقت آئے گا، کیا؟ کہنے لگا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اسلام، 2 سپر پاور ڈھا دیتیاں، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا۔ اقبال کہتے ہیں سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ہمارے بچوں کی، نوجوانوں کی فکریں اور سوچیں اب بدل رہی ہیں، اب انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ تخت پر رسول اللہ کا دین ہوگا۔ توجہ، محمد عربی کا دین، توجہ۔ جب رسول اللہ کا دین تخت پر ہونا، عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں حضور کا دین تخت پر تھا، تو جب آپ وصال فرما گئے نا، یہ بلوں دی لوڑ نہیں ہوندی جی، پہلے سینٹ جائے گا، پھر اسمبلی جائے گا، پھر کمیٹیاں بیٹھن گیا جی اسلام آنا چاہیے کہ نہیں، حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ یہ اسمبلی والے کون ہوتے ہیں، یہ مولوی کون ہوتے ہیں، پیر کون ہوتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں، حضور آ گئی، بات ختم ہو گئی۔ اے انہاں دے پیرا مینوں شعر سنایا، اے انہاں دے پیر ہن تے وصال کر گئے، انہاں ایتھے چبرجی ایک گھر آئے ہوئے سن، تے میں انہاں دے پیراں دے پتر جڑے نو میرے شاگرد سن تے وہ نال لے کے گئے، انہیں میں نے شعر سنایا سی، میں اس ویلے لکھوا بھی لیا سی کہ کلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں، لوہے محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل کندیلاں، وچ سفیلاں نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں۔ حضور کی آمد کے بعد کسی اور نظام کی بات کرنا، کسی اور بندے کی بات کرنا ایسی ہے جیسے 22 جون کا سورج چڑھا ہوا ہو تو کوئی موم بتی لے کر باہر نکلے۔ نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں، ہاں جی موم بتیاں لے کے تے سورج تلاش کر دیں جی، 22 جون دا سورج چڑھے ہویا، حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ اب ہر بات امام الانبیاء کی ہوگی، ہمارے آقا و مولا کی ہوگی، لیکن اس کے لیے شرط ہے آپ کا جاگنا۔ نگی چادر تان کے سو گئے، تسی یہ نگی چادر 70 سال ستے رہے تے مسجدہ دے سپیکر بھی اتر گئے نا اللہ دے بند، سینمے دے بورڈ تا اترے، اللہ دے گھراں دے سپیکر اتر گئے، گھراں جو کیبلاں تا نہیں نکلیاں، جنہیں ماں پیو نو پتراں نال لڑا دیتا، پتراں نو پیو نال لڑا دیتا،
دھیاں نو بے باک کر دیتا، زنانیاں شوہراں دیاں نافرمان بن گئیاں، شوہر زنانیاں تو متنفر ہو کے راتی اپنے جناب رضائیاں وچ غیر عورتاں نال گلاں کر دین، منکوہا نال اس کمرے لیٹی، یہ ساریاں چیزاں بے باکیاں کیوں بنیاں؟ ہاں نگھی چادر تان کے سو گئے، ہاں نگھی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے۔ جدو دین دے ڈاکو سن تو انہوں پتہ نہیں سی پا حضور دا دین کیوں جا، نگھی چادر تان، وہ چھڑو جی مولی صاحب، وہ جتھے دنیا لگی پھر لگی رہن دیو، تے جلیاؤ جتھے دنیا لگی رہن دیو، تیرا جسم اتنا جڑا بڑا قیمتی ہو گیا، جے رسول اللہ نو لوگا ایتھے پتھر مارے دین دی خاطر، تے توں پتھر کیوں نہ کھادا؟ جے امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے لوگا کٹ دیتے تے تیرا جسم بہت قیمتی سی، جے صدیق اکبر نو منہ تے لوگا جتیاں مار دیتیاں تے تو حضور دی خاطر تے حضور دی عزت دی خاطر جتی کیوں نہیں کھادی؟ کیونکہ مولی خادم کا جسم بڑا قیمتی تھا۔ میں نو گھسیٹ کے جدوں لے جا رہے سن نا پولیس والے دوسری منزل تو میں ہس رہے سی، اور میں نو پولیس والے کہنے لگے تو ساڈا مذاق کردا، میں کہا چلے وہ مذاق نہیں کردا، کہندے پھر تو ہستا کیوں میں؟ دیکھتا نو معذوری دی حالت جیسی گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں تے ٹھنڈی رات ہے، 22 جنوری دی رات ٹھنڈی کتنی ہوندی تے نال دھند بھی پئی ہوے، تے کہندے تو ہستا کیوں نہیں گل تو؟ میں کہا چلیاؤ میں ہستا تاں ہاں جنہاں نو تسی خوش کرن واسطے مینوں گھسیٹ رہے ہو، نہ تسا میری چٹی داڑھی ویکھی، نہ میرا عالم ہونا ویکھیا، نہ میرا حافظ ہونا ویکھیا، نہ تسا میری معذوری ویکھی، تسی آخر کسی نو خوش کرن واسطے آئے بیٹھے ہو نا، تے تسا جس نو خوش کرن واسطے مینوں گھسیٹ رہے ہو نا وہ تانوں ویکھ کوئی نہیں رہا، لیکن جنہاں واسطے میں گھسیٹیا جا رہا وہ مینوں ویکھ رہا۔ تو جلو اے ہاتھ ایک دن غسل دین والے دے ڈھا چڑھ جانے مرن تو بعد او دا پھر دل کرے گا کدی اینج سٹ دے گا، پھر قبر وچ رکھن لگے اپنی مرضی نہ رکھے گا۔ اج حضور واسطے ہاتھ چکو، ہاں جی اج حضور واسطے ہاتھ چکو، اینج کر کے ہاتھ لاؤ، اینج کر دبئی وچ ایک پٹھان ہے، وہ کام کرن تو بعد نہ پھر اینج لبیک دے نعرے لاندا، اینج کام کرن تو بعد لاندا۔ انہوں نے کہا اینج کیوں لاندا؟ انہوں نے کہا میں نے ایک بابا دیکھا ہے وہ لاہور سے ٹریلے پر بیٹھ کر راولپنڈی تک گیا تو ایسے ایسے لبیک کہتا رہا، اس کا مطلب ہے کہ لبیک کہنے سے پاور آتی ہے، ایسے کر کے نعرے لاؤ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ توجہ، میں نو پولیس والا موٹر وے تو انہیں میں نو نپیا رات 12 بجے، میری گڈی تے گھیرا پا لیا، میرے نالے جڑے چوچے موچے ہیں نے سارے نو اپنی گڈیاں بٹھا لیا، میری ڈرائیونگ سیٹ تے پولیس افسر بہ گیا، وہ میں نو کہنے لگا وہ تو دین دا ٹھیکیدار ہے، جدوں تیری تقریر سنو تو حضور دی عزت تے گل کرنا، تیرا اور کام کوئی نہیں۔ میں انہوں ایک گل کی تھی،
میں کہ یار ٹھیکیدار نہیں چوکیدار ہاں۔ میں کہ تو ہی تنخواہ لینا نہ ویخ نہ تو مینو گرفتار کیتا ہے، تو آخر تنخواہ لینا نا تو میں بھی تو کسی دی تنخواہ لینا۔ میں کہ تینوں گن کے تنخواہ لبدی جنہ دی میں نوکری کردہ، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا۔ میں کہ تینوں تو گن کے دیں دیں تو میں جنہ دی نوکری کرنا وہ گنے بغیر دیں دیں۔ جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ کیوں جی تو گل عقل والی کرو، اور پیڑاں اور تے چیکاں اور، پیڑاں اور تے پھکیاں اور، درد اور دوائیاں اور، یہ تو نہیں نا بات نہیں جیڑی کوئی گل ہے ان تو نہیں نا ویر مکنے۔ تسی منو اسا ظلم کیتا، ختم نبوت تے ڈاکا ماریا، منو رسول اللہ دی عزت تو تساں جڑا ممتاز قادری نو روزے دی حالت وچ پھٹے لایا، دسو کدے کہن تے لایا نے؟ ساڈے امت دا پوری دا تہاڈے کول ایک سوال ہے، اس سوال دا جواب تانوں اج نہیں کل دینا پینا ہے۔ ہاں قبر وچ بھی دینا ہے، کل حشر وچ بھی دینا ہے۔ جس آپو ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا، تے جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا۔ اسی تو آج کہہ رہے ہیں آج معافی منگو اللہ رسول کو۔ ہاں باقی گناہگار کے لیے معافی ہے، کیوں جناب؟ گناہگار کے لیے معافی ہے۔ بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے ایوی گہنا بھارا ہو، تے نال شفاعت سرور عالم اتے چھٹسی عالم سارا ہو، تے حدوں بے حد درود نبی نو جیدہ ایڈ پسارا ہو، تے میں قربان تنہا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا۔ کیوں جی؟ اس واسطے توجہ، اس واسطے توجہ جی، اس واسطے وہ ایک وکیل عورت مری، ادھی حمایت کالم پہ لکھے جاندے کہ جس دن مولوی جہنم دے سیخ کباب تے تڑے جا رہے ہون گے، ایک کالے کوٹ والی زنانی اللہ دے سامنے غفور الرحیمی دے کالا کوٹ پا کے تے گناہگاراں دے دلائل دے رہے ہو، اتنے بے باک ہو گئے ہو تسی۔ تانوں پتہ ہے قیامت دا منظر کیوں جا؟ تسی ایک عام وہ عورت جنہیں ساری زندگی ختم نبوت کے خلاف گفتگو کی تھی، ناموس، میں اس دا ذکر چھیڑ کے اپنی محفل میڑی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں امت دی بے باکی دسنا چاہتا، اور تانوں سمجھ کوئی نہیں، تسا دین سمجھا لاوارثن، دین دے وارث موجود ہاں سی، اسا گردنہ صرف حضور واسطے رکھی ہوئی ہیں، اور اسی توجہ، اور اسی دنیا نو دسیا فیض آباد 12,000 شل کھا کے، ہاں جی گولیاں کھا کے تے 8 لاشاں موڈے تے چاہ کے اسی دسیا سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، رسول اللہ سے غداری برداشت نہیں ہو سکتی۔ اسی صرف ایتھے نعرے نہیں لاندے پہ اس محفل نعت وچ، ہاں میں تو کمر دا مریض ہاں پیر صاحب، میں تو ٹرالے دے پچھلے ٹائراں تے بیٹھ کے گیا لاہوروں لے کے، پورا سفر میں ٹرالے تے کیتا، میں کنٹینر وچ بیٹھ کے نہیں گیا، اوتھے میں ٹائراں نال ستا رہا، ٹائر جڑے سن میں اوتھے ٹائراں دے تھلے نال ستا رہا، میں کہ گلاں کرنیاں عشق رسول دیاں، جب اوکھا ویلا آوے تے بندہ اندر بڑھ جائے، آگ لگی اس درخت کو اور جلنے لگے سب پات، درخت نو آگ لگ گئی، پورا جناب پتے لپیٹے چ آ گئے، اوتے پرندے بیٹھے سن، تے بندہ ایک قریب تو گزریا، انہیں ویکھیا آگ تھلو بھامڑ دی طرح جا رہی، پرندے مست ہو کے بیٹھے ہوئے، وہ کہنے لگا ارے اڑو اڑو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ، اور کہنے لگا پرندے ہو تسی تو اڑو چلے ہو اور درخت نہیں اڑ سکتا، تسی کیوں چلتے ہو؟ اور پرندے پیر صاحب جواب کی دیتا، اور کہنے لگے ہوئے میوہ کھادا اس درخت دا اور ناس کیے سب پات، اب تو ہمارا دھرم یہی جل جانا اس کے ساتھ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ اے تے جلے ہو پاکستان دا مطلب ہویا نا،
مسلمان دا مطلب اگلے شعر چ آ رہا، دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، پلازے بنانا مسلمان، پوتریاں دا ویاہ میں جے نہیں ویکھیا تے میں وہ ویکھ کے جاواں، اے مسلمانی ہے، ڈاکے مارنے اے مسلمانی ہے، مسلمانوں دا خون پینا ہے مسلمانی ہے، ممتاز قادریاں پھٹے لانا مسلمانی ہے، یہ بھی عشق رسول ہے۔ میں پڑھیا کوئی نہیں پیر صاحب ہو جائے عشق رسول، بڑھا ہو گیا پڑھدیاں پڑھاندیاں، پکا حافظ ہاں، میں ایک رکعت وچ ہن بھی پورا قرآن پڑھ جانا، ویل چیئر ہوتے بیٹھے، ہاں جی پکا پکا حافظ ہاں، حافظ ہی نہیں بلکہ قرآن دا ترجمہ بھی مینوں آندا ہے، قرآن دے سیغے بھی مینوں آندے، الحمد تو قرآن شروع ہوندا ہے نا، حمد یحمد حمدا فهو حامد وحمد یحمد حمدا فذاک محمود، لم یحمد لم یحمد لا یحمد لا یحمد لن یحمد لن یحمد لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن، اللهم من يحمد لتحمد ليحمد ليحمد من لا يعن لا تحمد لا تحمد لا يحمد لا يحمد، الظرف منه محمد محمدان محامد ومحامد، والآلة منه محمد محمدان محامد ومحامد، محمدة محمدتان محامد ومحامدة محماد محمدان محامد محامد ومحامدة، أفعل التفضيل المذكر منه أحمد وأحمدان أحمدون حامد وحامد، والمؤنث منه حمدا حمديان حمديات حمد وحميدا، وفعل التعجب منه ما احمد واحمد بی وحمد حمدت۔ توجہ ایتھو لے کے نا تے کل اعوذ برب الناس تک سارے مینوں قرآن دے انج دان آندیاں، قل اعوذ برب الناس، قال یقول قولا فهو قائل، وقیل یقال قولا فذاک مقول، لم یقل لم یقل لا یقول لا یقال لن یقول لن یقال، الامر من كل تقل يقل يقل والنهي عن لا تقل لا تقل لا يقل لا يقل، الظرف من مقال مقالان مقابل ومكيل، والآلة من مقبل مقبلان مقابل ومكيل، مقبلة مقبلتان مقابل ومكيلة مقبال مقبالان مقابل مكيل ومكيلة، أفعل التفضيل المذكر من أقبل وأقبلان أقبلون قابل ومكيل، والمؤنث من قولا قوليان قوليات قبل وقبيلا، وفعل التعجب من ما أقبله وأقبل به وقبل يقبل۔ پورے قرآن دے میں ایویں سیگے آندے گردانہ بھی آندی، اے بھی میں نے پتا ہے کل اصل میں اوکول تھا، واو کا زمہ نقل کر کے کاف کو دیا، اجتماعی ساکرین سے واو گر گئی، حمزہ وصلی کا ما بعد متحرک ہو گیا، وہ بھی گر گیا تو کل رہ گیا۔ کیوں جی میرے نال تے گل او کرے جڑا کم از کم میرے جتنا مولوی تو ہوئے، چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چون چون نے پترا، جب بات حضور کی آ جائے تو پھر بات ساری ختم، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ ہمیں لوگ آج نیا دین پڑھانا چاہتے ہیں یورپ کی این کے لگا کر، جو ٹرمپ کہتا ہے یہ ملک بنا امام الانبیاء کے نالین سے، جو خاک لگی ہے اس کی برکت سے پاکستان بنا ہے، اور پاکستان میں صرف حضور کی بات ہوگی اور کسی کی بات نہیں ہوگی، بس بات ختم ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ تے ضرب لاؤ ہے نال لیٹے عاشق رسول علم الدین، اے بھی قبر چندہ تواڈے اس نعرے دا جواب دے وے کہ واقعی یار میں پھانسی تاں ہی کھادی سی حضور دی عزت واسطے تے پاکستان علم الدین دے خون نال بنیا، تے وہی شیر بھی اپنی قبر کہے واہ میرے وارث واہ بڑے سونے نعرے لا رہے ہو، نعرہ اینج لاؤ بھائی ایتھوں آواز اٹھے لا الہ الا اللہ دی، مودی اپنی چارپائی تو بیٹھے تھلے ڈھے پوے، او دا جنرل بھی جنے سانو دھمکی لائی او گاں دا موتر پین والا بھی تھلے ڈھے پوے کہ محمد دے غلام جاگ پے، وہ شہاب الدین غوری دے وارث آ گئے، محمود غزنوی دے گھوڑے چل پے، سلطان صلاح الدین ناموس رسالت دا محافظ آن آڑا ہے، نور الدین زنگی آن آڑا ہے، این کر کے نعرہ لاؤ پاکستان کا مطلب کیا؟ الا اللہ تے ضرب آوے۔ ہاں جی حضرت طاہر بندگی بھی اتھے لیٹے ہیں، بڑے بڑے شہنشاہ اس قبرستان اتھے لیٹے ہیں، دین دے وارث جنہاں بڑیاں بڑیاں قربانیاں دیتی ہیں، وہ خوش ہوگن کہ نہیں یار وہ پاکستان لبرالزم کی طرف نہیں جا رہا، پاکستان تو غلامی رسول کی طرف جا رہا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ اینج نہیں اے تے میں اتھے جنگلے جو گجرات گیا تو انہاں نعرہ لایا تے تمبو بھی اڑن لگا سی لا الہ الا اللہ نا، تسی جالی دودھ پی دیو زور لاؤ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟
اور پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا؟ دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا، ہاں دین آیا۔ کیوں جی اسی کدی کیا بھئی پیرا نو لیاؤ، اسی کدی کیا پیرا نو لیاؤ، اسی کہنے حضور دا دین لیاؤ۔ جدو حضور میں گل وچ رہ گئی، جدو حضور دا دین ہوئے نا بیٹھیا تخت ہوتے، عمر بن عبدالعزیز جدو دنیا تو صرف 2 سال دور عمر واپس آ گئے سی، 33 سال حکومت کرنے کے بعد لوٹ کر کھا گئے، پھر کہتے ہمیں ایک اور موقع دو، چلے آئے تھے 2 سال دور عمر واپس آ جانا جی بندے دی نیت ٹھیک ہوئے تھے۔ کیوں جی عمر بن عبدالعزیز 2 سال حکومت کی تھی، دور عمر ہے اہل سنت نزدیک یہ 5واں خلیفہ راشدن، ہاں جی ہاں یہ عقائد دیا کتاباں چھے، عمر بن عبدالعزیز 5ویں خلیفہ راشدن ساڑھے، دور عمر واپس آ گیا، بکری دے شیرہ ایک جائی پانی پیتا۔ آپ جب فوت ہو گئے نا عمر بن عبدالعزیز تے جنگل جڑے پہاڑاں تے راندے سن نا چروائے، انہاں شہر والے نوں اتوں کھڑ کے تانوں پتہ ہے پنڈاں وچ جڑے چروائے ہوندے انج آواز دیندے اے انہاں دا سپیکر ہوندا جی ساڑا سپیکر انج کر کے پنڈاں وچ ہن وی آواز دیندے او فلانے ذرا رکی تے میلاں تک آواز چلی جاندی۔ ہاں جی پرانے زمانے دھوتے سر تو پٹکا لا کے کہندے سن او انج انج کر کے سمجھ بندہ مینوں بلا رہا میلا ہن تے فوناں دا حساب آ گیا، انہاں انج کر کے نا پہاڑاں تو کھڑے ہو کے تھلے آواز لائی پنڈاں شہراں، انہاں کہا یار عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے، انہوں نے کہا تانوں کیویں پتہ ہے کوئی فون دا نظام تے ہے نہیں، انہوں نے کہا تانوں کیویں پتہ چلیا، انہوں نے کہا یار جدوں تک عمر بن عبدالعزیز زندہ سی نا کسے بھیڑیے نے بکری نو نہیں چکیا، اج اسی ویکھیا جیڑا بھیڑی آندا بکری نہیں لئی جاندا، انہوں نے کہا واقعی عمر بن عبدالعزیز فوت ہو جی اتے محمد عربی دا دین بیٹھا ہوئے نا بھیڑیے بھی بکری نہیں چاندے جی اتے اے بیٹھے ہون نا تے جاندیاں جاندیاں زینب بچی نو انسان بھیڑیے چک کے لے جاتے، او بھی لاہور دے 40 کلومیٹر صرف دور، ایتھے تختے لاہور ہے تے 40 کلومیٹر زینب اجڑ گئی، اور اس دا باپ پریس کانفرنس کرنے لگا تے اس طرح فرعون بھی نہیں جس طرح اے فرعون بڑے کھڑے نے اس ٹائم اینج کر کے او دا سپیکر بند کر رہا ہے، اینج کر کے ایک بچی مقتولہ بھی ہے، ایک مظلومہ بھی ہے، پیو بھی او دا مظلوم ہے، یار ایک مظلوم نو گل کرن دی بھی اجازت نہیں لعنت نہیں بھیجنی، حضور دا دین لے آنا ہے تاکہ ایک زینب ساریاں ہی دنیا تے بچ جان، انہوں نے پتہ چلے محمد عربی دا دین آ گیا۔ اے تواڈے تساں ذمہ دار ہو ساری گل دے، ہاں حضور نے فرمایا میں تانوں فتویٰ تواڈے تے نہیں لاندا، لیکن ایک گل یاد رکھنا مم مشا، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، مم مشا ما ظالم وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام۔ اے مولویاں تک حضور گل چھوڑی نہیں، لوگ مولویاں دے گاٹے لگ جان گے، مولوی تو فتوے دینا، فتویٰ بھی خود رسول اللہ دا ہے۔ حضور نے فرمایا جڑا کسی ظالم نال چلیا اور انہوں پتہ ہے بندہ ظالم ہے، حضور نے فرمایا کسی مولوی نو فتویٰ لان دی لوڑ نہیں، وہ خود ہی اسلام چوں نکل گیا۔ ظالم نال چلن والے دے حالے تے خود ظالمہ دا کی حال ہونا۔ اب باز آ جاؤ، بڑی ہو گئی، نگی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے، لٹن والیاں رج کے لٹیا، لٹن والیاں جاگن والے جان کے سو گئے، جاگن والے دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا، جی عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا، وت ہندوستان ہی ٹھیک آسے 20 لاکھ بندے دیاں قربانیاں دیتیاں۔ اے تو میجر امیر افضل بھی لکھیا، غلام محمد بٹی جڑا جنگ عظیم خود بھی لڑدا رہا، 104 سال دی عمر ہوئی ہے، پچھلے سال فوت ہویا، انہیں اپنی کتاب لکھی، وہ میں اپنے نواسے دے ہاتھوں نے بھجوائی، انہیں کہا میرا تو آخری عمر ہے، اے گل میں دے وچ ایک بھی کوڑ نہیں لکھیا، انہیں اپنی کتاب دا نام ہے در اغیار سے لے کر در یار تک، اس کتاب دا غلام محمد بٹی، اور دوسری جنگ عظیم وچ بھی وہ قید رہا ہوتے کالے پانی، بہرحال وہ لمبا اس نے اپنی کتاب وہ پڑھن والی ادھے بھی انہیں لکھیا، انہیں کہا 70,000 مسلمان، میجر امیر افضل نے بھی پاکستان کتاب وچ لکھیا، پاکستان کی کہانی، حضور پاک کے سپاہی کی زبانی، حضور پاک کا جلال و جمال، انہاں ساریاں کتاباں چ انہاں لکھیا، انہاں کہا کہ 70,000 کڑیاں جڑیاں قتل ہوئیاں اپنے آپ ماں باپ کیتیاں وہ تے علیحدہ نا، 70,000 کڑیاں ہندو سکھ چک کے لے گئے جدو پاکستان بنیا، تو ہندو سکھ جمدیاں جمدیاں مر گئیاں، ہر روز دیوار نال کن لاندیاں سن کہ ہونے کوئی محمد بن قاسم گھوڑے لے کے آ رہا۔ آج بھی جناب میں عافیہ صدیقی دی ماں نو کراچی ملیا،
انہیں میں نے اپنے زبان نال گل سنائی. انہیں کہا میری دھی 16واں سال ہے امریکی قید وچ بیٹھی, ہر روز آ کے امریکی جدوں دے جیل دا دروازہ کھول دین نا او ظالم تے میری دھی نو تانا دین دین, راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا تینوں چھڑان, راتی نور الدین زنگی دے گھوڑے نہیں سن آئے, راتی وہ محمود غزنوی تہاڈا نہیں سی آیا تینوں چھڑان. کہنے لگے میری دھی کپڑا منہ تے پا کے دوئے پاس کر کے رون لگ پیندی. انہاں نو کی جواب دے وے؟ اگلی گل سنو اے بچو, تسی مڑ مڑ کہندے ہو فلانا آیا, اب حضور کا دین آئے گا تو اس جملے کا بدلہ ہم لے سکتے ہیں. امریکی پتہ ہے کی کہندے عافیہ صدیقی نو؟ کہنے لگے تے ہن محمد بن قاسم کوئی نہیں آنے, ایک طریقہ ہے تو آپ کنڈی کھول کے چلی جا, اسی تینوں رہا کر جاؤ کنڈی کھڑی ہے, لیکن ایک شرط ہے اسی قرآن تھلے بچھا دیندے ہیں, تو قرآن اتے چل کے جا کے کنڈی کھول کے چلی جا. یہ دا جواب کس نے دینا ہے؟ مڑ کے کہندے مولوی ایویں گلاں کرنے. اسی اتنا ہی پوچھن گئے سی فیض آباد کے دسو ختم نبوت ڈاکا کنے ماریا؟ اسی تو بندہ ماریا جی, اسی کسی نو گالاں کڈیاں, اسی تو تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لا رہے سی. اسی صرف پوچھن گئے سی دسو ڈاکو کیڑا ہوئے, ایڈا وڈا ظلم کنے کیتا ہو یار, دسو پاکستان وچ حضور دی ختم نبوت تے حملہ ہویا, دسو پھر اسلام رہا کیڑا ہے جے تسی ختم نبوت. اسی آئے پوچھن گئے سی بجائے اس تے کہ ساڈی گل سن دے, سانو 8 لاشاں اور تھما دیتی. اے بچہ ہونے تے کوئی بیٹھے آج دی داڑھی نہ ہوئے, اٹھ بچہ تو کھڑا ہوئے, اے بچہ اے کھڑا ہو, اتنا سارا سی حافظ عدیل, اجو دی داڑھی کوئی نہیں سی آئی, داڑھی نہیں سی آئی, انہوں ایتھے گولی مار دیتی. لیکن قربان حافظ تی بھی ڈاندیا ڈاندیا رویا نہیں سی. جدو ڈہرے سی نا پیر صاحب تو کہندا سی تاجدار ختم نبوت. اے اسی تواڈے کول انصاف دی گل کر رہے ہیں, اے مت سمجھو کہ میں کوئی سیاسی گفتگو کر رہا, میں تواڈے نال دین دی گفتگو او کر رہا جدا پوچھ ہونی. قبر وچ اے نہیں پوچھا جانا تو ووٹ فلانے نو دتا سی کہ نہیں, تیرا پیو کہو جا سی, تیری ماں کہو جی سی, تو کوٹھی بنائی سی کہ نہیں, پتر دا ویاہ کر کے آیا کہ نہیں, پلازا بنایا سی کہ نہیں, کتنے حج کر کے آیا, عمرے کتنے کیتے نو. اے نہیں سوال ہونا قبر وچ, قبر وچ ہونا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اے 10 اس نبی نے کی وفا کیتیا. جی حضور نے رخ انور دوسری طرف پھیر لیا, میری ختم نبوت تے حملہ ہویا تے تیرے کو ٹائم بھی کوئی نہیں سی, بلکہ جنہاں پیرا دیتا ہے تو انہاں تے بھی تانوں تشنیع کردا سی کہ جی وہ کیوں گئے, اور اسی روٹی کھان گئے سی, سانو لاہور روٹی نہیں سی لبدی, اسی فیض آباد روٹی منگن گئے سی. ساڈے حلوے چ حلوہ جڑا نا وہ کم ہو گیا سی, حلوہ نہیں سی سانو لبدا لاہور. زرداری دا پٹھا کہندا مولوی کے حلوے کو خطرہ ہے. میں کہا جلیا, اور آج بھی وہ بدیو زمان بھٹی صاحب انو آئے تو کہنے لگے اسی ایک دن 24 گھنٹے دا حساب لایا بھائی اسی فیض آباد کتنی نعمتاں کھادیاں, تو وہ کہندے سن 52 قسم دے کھانے کھا دینا. ساڈے حلوے تے حلوے جلیا, حلوہ ساڈا انگریز نہیں بند کر سکیا, تسی کون ہوندے ہو ساڈے حلوے بند کرن والے؟ اسی مڑ کے پتر حلوہ ہی کھاندے نا, شراباں تے نہیں نہ پیندے, موتر تے نہیں نہ پیندے. شراب اور پیشاب میں تو اسلام میں کوئی فرق نہیں, مطلب اپنا موتر بوتل پا کے پی لوے یا شراب پی لوے, گل تے ایک ہی ہے. اسلام وچ انہاں دوواں چیزاں دا کوئی فرق کوئی نہیں. اسی مڑ کے مہنگائی بھی ہو گئی نا تے ڈالٹا گھیو پا کے تے حلوہ کھا لواں گے, لیکن موتر تے نہیں نہ پیندے. اسی ساڈے نال گلاں کر دیو, اسی دین دی گل کرنا چھڈ دئیے. بیانیت تسی سانو تقریراں دسنیاں, تقریراں ساڈے آقا و مولا فرما گئے. سنو جی خطبہ حجۃ الوداع, ساڈا بیانیہ رسول اللہ فرما گئے. میری امت دے علماء نے کیڑا بیانیہ بیان کرنا ہے؟ ٹرمپ بیانیہ اپنے پادریاں نو دے, مودی اپنے انہاں جناب دے انہاں نو جے انہاں دے مذہبی رہنماواں, سکھ اپنے نو دیون. ساڈا بیانیہ سانو رسول اللہ دے گئے کہ قیامت تک میری امت دے علماء نے کیڑی گفتگو کرنی. ہاں جی لو جی خطبہ حجۃ الوداع سنو. 1,24,000 صحابہ اتھے موجود سن. اے خطبہ جڑا میرے آقا و مولا نے پڑھیا, فرمایا یا ایھا الناس انی لا ارانی و ایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع
ودماء الجاهلية موضوعة إن أول من أدعو من دماء آدم بن الربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتله زين وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أدعو ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن اللہ یوتین فروشکم احدا تکرہونہ فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غیر مبرج ولکم علیہن رزقهن وکسوتهن بالمعروف وقد ترکتم فیکم ما لم تضلوا ان اعتصمتم به کتاب اللہ ایہا الناس لا نبی بعدی ولا امت بعدکم الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وآتوا زکاة اموالکم طیبة بها انفسکم وحجوا بیت ربکم وآتوا ولاة امرکم تدخلوا جنة ربکم وانتم تسألون فماذا انتم قائلون قالوا نشهد انک قد بلغت واديت ونصحت فقال بإسمع السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعد من يبلغه أن يكون أوعى من بعد من سمعه ألا ولا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ألا ولا فضل لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر كلكم من بني آدم وآدم من تراب اے خطبہ اے پوری کائنات دا حضور نظام دے گئے آج ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں اے تو میں ترجمے واسطے کم از کم 10 گھنٹے چاہیے نہیں دی تشریح واسطے پڑھنی کلو واللہ بھی نہ آوے تو بندہ دین دیاں بہ کے ٹی ویاں تے گلاں کرے اے تو حضور دا ایک خطبہ ہے میں بہت سارے حضور دے خطبے یاد ہیں اور میں وہ یاد ہی نہیں میں انہاں دے ترجمے بھی آندے انہاں دیاں تشریحاں بھی آندیاں آج بچے نو تے ABC تو سا پڑھائی تے کلمے بھی بچے نو نہ پڑھائے جس دین واسطے رسول اللہ پتھر اپنے پیٹ مبارک تے 2 بننے تسی تے میں آج دین دا کی کر رہے ہیں پاکستان وچ ممتاز قادری روزے دی حالت وچ پھٹے لگیا قوم 2 رائے دا شکار ہو گئی جے ممتاز قانون ہاتھ وچ لیا تے علم الدین بھی لیا اے لیٹیا بابا نال اے علم الدین بھی قانون ہاتھ وچ انگریزاں دا لیا انگریزاں دے سلطنت تے سورج بھی نہیں سی غروب ہوندا اے تے بیچارے انہاں دے غلام ہن لیکن علم الدین دا مقدمہ لڑن قائد اعظم آئے تے بلایا اقبال نے تے قائد اعظم فلیٹی ہوٹل اج بھی وہ کمرہ محفوظ ہے جہد قائد اعظم آ کے ٹھہرے 14 جون 1929 سویرے قائد اعظم اگے تے اقبال فائل چکی ہوئی پیچھے ادھا پاکستان اس دن بن گیا سی لوگاں کہتے لبرلن جب قائد اعظم جا کے ہائی کورٹ پیش ہوئے کہ جج سی کافر انہیں آئیں بائیں شائیں کی تھی قائد اعظم سدھے ہو گیا فرماؤ ججا تانوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا ہے گلا کر رہا تو آج وہ ساری تاریخ اسی مسخ کر دئیے کیونکہ یہود و نصارہ ساڑھے تے نہیں راضی اسی پورا قرآن و حدیث ایک طرف رکھ دئیے کہ ٹرمپ جو کہتا ہے وہ ہم نے حکمران جو ہمارے غلامی کا حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارا پہلے تو مانتے نہیں تھے مانا تو کہا نہیں جی کلرکوں کی غلطی ہو گئی اے بڑھے بزرگ بھی تسی بیٹھے ہو جی اپنے پیو نو کدی کوئی بولیا اپنی ماں نو اے حضور دے ختم نبوت بول گئے یہ تو کھوتے بھی نہیں بولے میرے آقا جس گدے ہوتے سوار ہوندے سن نا حضرت یافور وہ یہودی دی ملکیت سی جدوں حضور دی ملکیت چاہے نا